ایک اچھا اور مخلص شہری اور ایک بہترین مثالی شہری بننے کے لیے جی ضروری ہے کہ وہ جو تعلیم لے رہا ہے اس میں وہ مخلص ہو، اور اس میں وہ اپنے مہارت پیدا کرے اور اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کرے کہ اس کے ذریعے سے وہ وطن کی خدمت کرے گا، جہاں وہ اپنے اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے باقی احباب کے لیے کرے گا، وہاں اس کا یہ وسیع جذبہ ہونا چاہیے کہ وہ وطن کے لیے کچھ کر کے دکھائے، اور اس کے لیے اسے بڑی محنت کی ضرورت ہے۔ اور جس شعبے کا بھی اس نے اختیار کیا ہے، اس میں وہ اپنے اندر وہ تمام خوبیاں پیدا کر لے، مہارت پیدا کر لے، جی اور اپنے ذریعے سے لوگوں کو کچھ فائدہ پہنچانے کا اہتمام کرے۔ ایک اچھا شہری تبھی بن سکتا ہے۔ اور ٹھیک یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ایک اچھا مسلمان اور ایک اچھا شہری، وہ جو بھی نصاب پڑھتا ہے، نصاب بظاہر ایک مہارت تو پیدا کرتی ہے، جی لیکن کسی دور میں تعلیم کے ساتھ تربیت کا لفظ بھی جڑا ہوتا تھا۔ تعلیم کے ساتھ تربیت کا ہونا بہت اہم ہے۔ میں بھی سمجھتا ہوں، ایک تعلیم کے شعبے سے وابستگی کے باوجود، کہ 14 سال کی عمر تک آپ ایک اچھے طالب علم کو ہر طرح کی چیز سکھا سکتے ہیں۔ جب وہ 14 سال سے اوپر چلے جاتا ہے، پھر ذرا مشکلات پیش آتی ہیں۔ یہ تعلیم اصل میں پرائمری اور مڈل کی ہوتی ہے۔ پرائمری اور مڈل کے اندر آپ اسے اچھی تربیت دے سکتے ہیں، آپ اس کے اندر اخلاقیات پیدا کر سکتے ہیں، سچائی، دیانت، امانت پیدا کر سکتے ہیں، صفائی ستھرائی پیدا کر سکتے ہیں، نظم و ضبط کی پابندی سکھا سکتے ہیں، گھر کے ماحول میں، باہر کے ماحول میں اس کے اندر جو خوبیاں ہونی چاہیے، یکسانیت ہونی چاہیے، وہ پیدا کر سکتے ہیں۔ اور اس میں بہت بڑا کردار جہاں اسکول کا ہے، وہاں والدین کا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ بچوں کی تربیت یا طالب علم کی تربیت سے زیادہ والدین کی تربیت کی ضرورت ہے۔ انہیں بتانا چاہیے کہ کس طرح سے آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ سچی بات ہے، ہم بھی اس میں شامل ہیں کہ بہت ساری کوتاہیاں ہمیں نظر آتی ہیں، اور جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہاں کمی رہ گئی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان اپنے بچوں کی بجائے پوتوں کی تربیت صحیح کر لیتا ہے، کیونکہ جہاں جہاں اسے نقائص نظر آتے ہیں، وہ اپنی پھر آنے والی نسل کے لیے اس کا اہتمام کر لیتا ہے۔ ٹھیک ہے لہذا والدین کی تربیت کے لیے بھی پروگرام ہونے چاہیے، انہیں بتانا چاہیے کہ کس طرح سے وہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں۔ تو ایک مثالی پاکستانی طالب علم کی علمی اور اخلاقی پہچان جو ہے، علمی اور اخلاقی، یہ کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی لوگ پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ، جب وہ یونیورسٹی لیول پر چلے جاتے ہیں، بی ایس کر لیں، ایم اے کر لیں یا ایم فل کر لیں، پی ایچ ڈی کر لیں، کسی بھی سطح پر وہ اعلیٰ تعلیم اپنی مکمل کریں، ان کے اندر وطن سے محبت جو ہے نا، وطن سے وفاداری، جی یہ جذبہ تو ان کے اندر بہت اچھی طرح سے ہونا چاہیے۔ جی اگر اس کے دل میں وطن کی محبت اور وطن سے وفاداری ہے نا، تو دنیا کے کسی بھی کونے میں جائے گا تو وطن کا خیال اس کے ذہن میں رہے گا کہ میرے ہر عمل سے اس کی زد وطن پر پڑے گی۔ اگر میں اچھا کام کر کے دکھاؤں گا تو شاباش پاکستان کو ملے گی، اور اگر میں برا کروں گا تو بدنام میرا وطن ہوگا۔ جی لہذا یہ چیز بنیادی طور پر اس کے اندر آنی چاہیے، ایک بات۔ دوسرا، جس بھی شعبے کو اس نے اختیار کیا ہے، خواہ وہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، سائنس کا کوئی شعبہ ہے، آئی ٹی کا کوئی شعبہ ہے، دینیات کا کوئی شعبہ ہے، اس میں اسے مکمل مہارت ہونی چاہیے۔ جی اس کے اندر یعنی وہ پورا اسکل اس کے اندر ہونی چاہیے، اور اس کے علم جو ہے نا وہ ایسا ہونا چاہیے جس میں اس نے خود تحقیق کی ہو، اس میں وہ ماہر ہو اور ایک سند کا درجہ رکھتا ہو۔ اس سے بھی یعنی وطن کی ایک نیک نامی ہوگی، وطن جو ہے دوسروں کی نظر میں معتبر ہوگا، اور یہ سمجھا جائے گا کہ پاکستان کے اندر تعلیم کا ایک اعلیٰ معیار موجود ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بے لوث خدمت وہ پاکستان کی کرے، وطن کے اندر اگر وہ کام کر رہا ہے تب بھی یہ کرے، اور باہر اگر جاتا ہے تب بھی وہ کرے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک استاد یا ایک ڈاکٹر یا ایک انجینئر جہاں بھی کام کرتا ہے نا جی، اس کا ایماندار ہونا، دیانتدار ہونا بڑا ضروری ہے۔ ٹھیک اپنے ہے طلبہ کے ساتھ اس کی وفاداری اور اس کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اچھی طرح سے پڑھائے، وقت پر پڑھائے اور پورا پڑھائے، اور اسی طرح ایک ڈاکٹر ہے اپنے مریضوں کے ساتھ وہ ہمدردی رکھے۔ بے شک وہ فیس بھی وصول کرے، لیکن کم از کم
وفاداری اور ہمدردی کے ساتھ. اسی طرح انجینئر ہے، سول انجینئر ہے، عمارتیں بناتے ہیں، پل بناتے ہیں، نہریں بناتے ہیں، تو ان میں بھی یہ چیز ہونی چاہیے. وہ باہر ملک کے باہر کام کریں یا پاکستان میں کام کریں، میں یہ سمجھتا ہوں اس سے ایک مثالی پاکستانی اور ایک خوبصورت پاکستانی کا چہرہ لوگوں کے سامنے آئے گا. تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں جی، تعلیم کا مقصد تو یہ ہے کہ بندے کو اپنی پہچان ہو جائے، رب کی پہچان ہو جائے، رب کے بھیجے ہوئے سچے نظام کی پہچان ہو جائے، کھرے کھوٹے کی پہچان ہو، اور صحیح اور غلط کا شعور اس میں پیدا ہو، اور اس کو ایک ذمہ دار شہری بنے. اور اس کے ساتھ اس سے بڑھ کر ایک بڑی بات میں یہ کرنے لگا ہوں کہ ہمارے انفارچونیٹلی ملک میں تعلیم کی جو پالیسیز ہیں، جو پلانز ہیں، جو ہماری گولز ہیں، وہ جب سیٹ کی جاتی ہیں تو اس میں بہت ساری چیزیں نگلیکٹ کی جاتی ہیں. تو نوجوانوں کے اصل میں نوجوانوں کو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے ان کو ہم ایک گلوبل آڈینس کا حصہ بنائیں. نوجوان اپنے آپ کو اس طرح سے سکل سیٹ حاصل کر کے اپنے آپ کو الائن کر لیں انٹرنیشنل ہیومن ریسورس کے طور پہ، کہ انٹرنیشنل ہیومن ریسورس جب تک نوجوان نہیں بنیں گے اور وہ صرف ڈگری پہ اکتفا نہیں کریں گے بلکہ ساتھ سکل سیٹ ڈیولپ کر کے اور اپنے آپ کو انٹرنیشنل گولز اور انٹرنیشنل جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے ساتھ جب الائن کریں گے تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم ٹھیک. دنیا میں جو ہے وہ کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے انشاءاللہ.